سے کچھ ناراض ہو گئے تو لوگوں نے حضرت حسین سے کہا جا معافی مانگ، تو چھوٹا وہ بڑے۔ وہ فرمانے لگے مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں وہ بڑے ہیں، لیکن اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو جنت میں میرا درجہ اونچا ہو جائے گا، میرا دل نہیں کرتا میں بھائی سے جنت میں آگے ہوں، میں چاہتا ہوں وہ بڑا ہے وہ آگے رہے میں پیچھے رہوں۔ سبحان اللہ، کیا ادب ہے، کیا ادب ہے کہ اگر میں نے معافی مانگی تو میرے جنت کا درجہ آگے ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائی سے پیچھے رہوں۔ تو یہ بات حضرت حسن کو پتہ چلی تو انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ تو کھٹپٹ تو ہو جاتی ہے، میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لو۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور پھر کارگزاری سنتا ہمیں کیا کیا، تو ایک کہتا زنا کروایا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، شراب پلائی، جھوٹ بلایا، قتل کروایا، غیبت کروائی، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، جوا کھلوایا، نماز چھڑوائی، روزہ چھڑوایا، وہ چپ بیٹھا رہتا، کوئی ہوں ہاں نہیں کرتا، ایسے بیٹھا رہتا۔ ایک لنگڑا شیطان کوڑا کالا سا وہ کھڑا ہو کے کہتا جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو اچھل کے کہتا شاباش تو کام کر کے آیا ہے، تو کام کر کے آیا ہے۔ کہ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلوں تک، دو خاندان دو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو آپس میں لڑائی ہے، صلح کرو، جو پہل کرے گا درجہ پائے گا، جو آگے جھکے گا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر رشتہ داروں میں جہاں خون کے رشتے ہیں وہاں تو لڑنا، توبہ سے بھی کوئی اور اوپر کا لفظ ہو تو وہ میں استعمال کروں، پر اور کوئی لفظ نہیں ہے۔ خون کے رشتوں والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بول چال ان کا بند ہو اور ایک دوسرے سے ملنا ملانا بند ہو۔ وہ جتنا بھی برا کریں تم اچھا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اور گھر کی آبادی مرد پر کے سر پر ہے، مرد اپنا ضبط کرے، منہ کا بول میٹھا رکھے، چہرے پہ بشاشت ہو، بیوی کے منہ میں لقمہ ہاتھ سے دینا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے کا جی میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا یہ وظیفے سے کام نہیں چلتا، بیویوں پہ وظیفے نہیں اثر کرتے ہوتے۔ میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، اپنا خلق اچھا بناؤ تو محبت ہو جائے گی۔ تم بد اخلاق رہو گے تو کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ایسا کرو، اب جب تم گھر جاؤ تو جب کھانے پر بیٹھو تو 2-3 لقمے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلا دینا، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ چند دن کے بعد اس کو قدرتی فون آ گیا، تو مجھے یاد آ گیا، میں نے اس سے پوچھا وہ میرے والا جو عمل تھا کیا؟ کہنے کا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی ہے۔ تو میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑتے ہوئے عورت کمزور ذات، اس سے کیا لڑنا؟ اور جو ایک بول پر ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، بہنیں چھوڑ دے، بھائی چھوڑ دے، اپنا سارا خاندان چھوڑ کے ایک بول پر تمہارے لیے حلال ہو جائے اور ساری زندگی تیرے در پہ گزار دے، جہاں ڈولی اترے وہیں سے جنازہ اٹھے، اس سے زیادہ اور قدر کرنے والی چیز اور کیا ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی ہو تو اس سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہوگی؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، ابھی زور کا وقت تھا، میں نے کہا نماز پڑھو، کھانے پر یہ عمل کرو، پھر مجھے واپس فون کرو کیا ہوا۔ تو کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد اس کا مجھے فون آیا کہ مول صاحب آج تو کمال ہو گیا، میں نے کھانے پر بیٹھے بیٹھے لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا، ایسے کر کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو یہ نہیں کر سکتا، تمہیں یہ کس نے سبق پڑھایا؟ تو کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ کہ گھر آباد ہو گیا، محبت ہو گئی۔ گھروں کی تباہی ہے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ بڑے بڑے نمازی، داڑیاں، محراب، تہجد گزار، ذکر کرنے والے، اللہ کی راہوں میں پھرنے والے، لیکن زبان کا بول اتنا سخت کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو آگ لگائے بیٹھے۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے عبادت گزار لاکھوں دیکھے، تہجد گزار لاکھوں دیکھے، علم والے لاکھوں دیکھے، ذکر والے لاکھوں دیکھے، اخلاق والے سینکڑوں بھی نہیں دیکھے۔
میرے نبی سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ضحاکن بسامن، گھر میں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، گھر کا کام خود کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کے تھے تو ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے کہ تو روٹی پکا، میں تجھے آٹا گوندھ کے دیتا ہوں۔ اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے، پھٹ جاتا تو خود سی لیتے تھے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ بیوی سے خوش ہو کے ملنا، بشاشت کے ساتھ ملنا، یہ دین ہے۔ میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر انہوں نے عورت کو بھی سمجھایا، کیونکہ آپ سارے مرد بیٹھے ہو تو میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کے ذمہ ہے، دوسرا بھی بتا رہا ہوں۔ کئی عورتوں میں بیان ہوتا ہے، وہی بتاتا ہوں۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے ہوں، زخم ہوں، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے، پھر بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اپنے گھروں کو آباد کرو۔ میری سنو، یہ مضمون کوئی نہیں بیان کرتا، اس مضمون کو کوئی نہیں چھیڑتا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، زخم بن چکا ہے، اور ایک بہت بڑا ہنگامہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، گھر کی آبادی تبلیغ سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، ذکر سے نہیں ہے، نماز سے نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے، زکات سے نہیں ہے، پگڑی داڑھی سے نہیں ہے۔ گھر کی آبادی اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو ورنہ باغی ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو ورنہ ان کے دل تمہاری محبت سے خالی ہو جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا بناؤ، یہ بندگی ہے، یہ عبادت ہے۔ ہاں، جو شام کو حلال کما کے گھر لوٹتا ہے، حلال حلال حلال، حرام نہیں، حرام نہیں، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من امسا کالم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی روایت۔ جو شام کو تھک کے گھر آتا ہے رزق حلال کے پیچھے، حرام نہیں، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، گھر لٹ کے رہ گئے۔ کوئی گھر ہو، کوئی گھر ہو، کوئی گھر ہو، مالدار کا ہو، فقیر کا ہو، وہاں خوشی تب ہوگی جب زبان کے بول میٹھے ہوں گے، جب درگزر کرنے کی عادت ہوگی، جب برداشت کرنے کی عادت ہوگی، جب چپ کر جانے کی عادت ہوگی، تو وہ گھر آباد ہو جائے گا۔ ہمیشہ کا چین و سکون اور لڑائی سے پاک جگہ جنت ہے، جنت۔ تمہیں نبیوں کے بعد سب سے عالی شان جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان کی سناتا ہوں۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ غمگین بیٹھی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا میری اور علی کی لڑائی ہوگی۔ لو بھائی، جس سب سے پاک گھرانہ، اہل بیت، آل الرسول۔ تو آپ نے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا جی مجھے پتہ نہیں، غصے میں باہر چلے گئے۔ تو آپ باہر گئے، ڈھونڈا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے، مٹی کمر پہ لگی ہوئی۔ یہاں آپ نے کہا حضرت علی کو قم یا ابا تراب، حضرت علی کا ایک نام ابو تراب ہے، یہ اللہ کے نبی نے رکھا۔ اور حضرت علی فرماتے تھے سارا جہان مل جاتا مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو یہ نام میرے نبی نے مجھے دیا جس پر مجھے خوشی ہوئی۔ ان کو اٹھایا، ان کی کمر سے مٹی جھاڑی اور ان کو لے کر گھر آئے، اور خود یہاں ایسے لیٹ گئے، یوں بیچ میں ایسے لیٹ گئے۔ ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، ایک طرف علی کو لٹایا، ایک طرف فاطمہ کو لٹایا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ تعلیم کے حلقے سے گھر آباد نہیں ہوگا، تعلیم کے حلقے سے آواز کا شوق پیدا